للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ ماہ رمضان اور پیغام قرآن کے عنوان سے یہ درس چل رہا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو نفل عبادات کی فضیلت، ان کا فائدہ اور ان کے طریقہ کار کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ عبادات ہم پہ لازم کی ہیں، جب ہم وہ ادا کرتے ہیں تو اپنا فرض نہیں پاتے ہیں، اور کچھ عبادات اللہ تعالیٰ نے لازم نہیں کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ وہ عبادات جو لازم نہیں لیکن ان پر اجر و ثواب ہے، یہ عبادات نفلی عبادات کہلاتی ہیں۔ اس عبادت کا تعلق مالی معاملات کے ساتھ بھی ہے اور اس عبادت کا تعلق بدنی عبادات کے ساتھ بھی ہے، یعنی ہم جو فزیکلی ادا کرتے ہیں، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، قربانی واجب ہے اور صدقۃ الفطر واجب ہے۔ کوئی نظر مان لے، منت مان لے تو وہ ادا کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کسی کو افطاری کراتے ہیں تو یہ نفل، اور اسی طریقے سے ویسے صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وہ نفل۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ایک عبادت رکھی ہے کہ جو بندہ اپنی خوشی سے کرے، اپنے من سے کرے، اپنے جی سے کرے، اور ان عبادات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق کو، اپنی محبت کو، اپنے قرب کو جو ہے وہ خاص کر دیا ہے۔ اسی طرح فرض نماز ہے، جمعہ ہے، عیدین ہیں، وطر کی نماز ہے، یہ انسان کے ذمہ لازم ہے۔ لیکن اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کے نوافل، قیام اللیل وغیرہ یہ چیزیں انسان پر لازم نہیں ہیں۔ اسی طرح فرض نمازوں سے پہلے یا بعد میں کچھ نوافل ہیں، ان کا لیکن لازم اس لیے نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ کسی مجبوری سے ادا نہ کر پائے تو ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ گار نہ ہو، لیکن اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ اب ہم عملی زندگی میں دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کے جو مقربین ہیں، اللہ والے ہیں، جیسے انبیاء ہوتے ہیں، تو نبی جو ہے وہ سب سے بڑا ولی ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ نبی آپ رات کو عبادت کریں، ساری رات، پھر آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نصفہ ہو، آدھی رات کر لیں، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے تھوڑی سی کم کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے، اور جتنے بھی اولیاء کرام ہوتے ہیں سارے کے سارے تہجد کی نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ کوئی شاذ و نادر ولی اللہ ایسا ہوگا جو ولی اللہ بھی ہو اور آہ سحر گاہی نہ کرتا ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو کہ غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ تو سحر گاہی جو ہے وہ اولیاء کرام کا شیوا ہے۔ تو ولایت اور نفلی عبادت وہ اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ جو ولی ہے وہ نفلی عبادت بجا لاتا ہے، جو نفلی عبادت بجا لاتے ہیں وہ عام طور پر اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ یہی معاملہ صحابہ کرام کا تھا کہ تہجد کی نماز فرض واجب نہ ہونے کے باوجود ان کی تہجد قضا نہیں ہوتی تھی، وہ تہجد پڑھتے تھے چاہے انہیں دن کو جہاد بھی کیوں نہ کرنا ہوتا۔ اور اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت جاری فرمائی اشراق کی نماز کی، جو سورج منٹ کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، گھنٹہ، سوا گھنٹہ وہ وقت باقی رہتا ہے۔ پھر جب روشنی خوب پھیل جاتی ہے تو اس وقت کا نام، نماز کا نام ہے چاشت، جب سورج جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور اس کے اندر تپش اور گرمائش آ جاتی ہے، تقریباً سورج نکلنے کے 1 گھنٹہ بعد۔ اسی طریقے سے جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بیچ میں یہ 2 نمازیں ہیں، اشراق اور چاشت، اور اس کے بعد جب انسان ظہر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر کی نماز سے پہلے وہ 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو بھی پڑھتا ہے اور تحیۃ المسجد بھی پڑھتا ہے، اور اسی طرح
نماز جب ظہر کی پڑھ لیتے ہیں تو دو سنت واجب جو ضروریت موقع ادا کرنے کے بعد پھر دو نوافل ہیں. اسی طرح عصر کے فرض پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ چار سنتیں غیر موقع ہیں، گویا کہ وہ نوافل ہیں. اور اسی طرح غروب آفتاب کے بعد اگر تھوڑا سا ٹائم مل جائے تو بعض ائمہ کے ہاں مغرب کی نماز سے ذرا پہلے اور ظہر ڈوبنے کے فوراً بعد، اس وقت میں ہم عام طور پہ افطاری کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ دو نوافل پڑھے جاتے ہیں. اسی طرح مغرب پڑھنے کے بعد 6 رکعت یا 20 رکعت جو ہے وہ اوابین کی نماز ہے. اور اسی طرح عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر قیام اللیل ہے، وہ 4 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، 8 بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو اس طریقے سے یہ نوافل نمازیں ہیں جو باقاعدہ ثابت ہیں، اور ہر ایک کا الگ الگ اجر و ثواب بھی بتایا گیا ہے. جیسے یہ جو چاشت کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ یہ 4 رکعت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے دن کے کاموں کا ذمہ لے لیتا ہے. تہجد کی نماز ہے وہ تو نور ہے اور اللہ کے قرب کا موقع ہے اور اللہ کی پکار پر لبیک ہے. اس کا اتنا جو ثواب ہے کہ اس کو ہم کسی جگہ لکھائی پڑھائی میں لا ہی نہیں سکتے. تو اب ہم اگر دیکھیں کہ ہم نفل نماز کیوں پڑھتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، تو 3 باتیں ہیں یہاں پر. ایک تو ان کا وہ اجر و ثواب جو بتا دیا گیا ہے، طے شدہ ہے، وہ ملے گا ہی ملے گا، ہمیں وہ یقین رکھنا چاہیے. اور ثواب اور اجر کا معنی کوئی بری بات نہیں ہے. اس ثواب کی نیت سے اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ایک تو ہمارے نامہ اعمال میں اجر اور ثواب کا اضافہ ہوگا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے فرائض کبھی ضائع نہیں ہوتے، قضا نہیں ہوتے، نقصان نہیں، فرائض کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے. ایک مستری صاحب سے کوئی ہماری بات ہو رہی تھی تو وزن جو ہے وہ اینٹوں پر ہی ہوتا ہے، کسی اور شے پہ نہیں ہوتا. پھر اس نے کہا کہ ان اینٹوں کو برنے اور کھرنے سے بچانے کے لیے، خراب ہونے سے بچانے کے لیے، ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اوپر پلستر کیا جاتا ہے تاکہ وہ اینٹیں جو ہے وہ محفوظ رہیں. پھر اس نے بتایا کہ اس پلستر کو محفوظ رکھنے کے لیے اوپر سے پینٹ کیا جاتا ہے، پالش کیا جاتا ہے، کلر کیا جاتا ہے تاکہ سیمنٹ جو ہے وہ محفوظ رہے. اس نے کہا کہ جب ہم کلر لگائیں گے تاکہ سیمنٹ محفوظ رہے، پھر سیمنٹ لگاتے ہیں تاکہ اینٹیں محفوظ رہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی نفع یا نقصان اینٹوں تک پہنچنے کے لیے وقت لگتا ہے، اور اینٹوں کا نقصان ہو جائے تو اس کی ریپلیسمنٹ مشکل ہوتی ہے. البتہ اگر سیمنٹ اکھڑ جائے یا کلر اتر جائے تو وہ تھوڑے خرچے کے ساتھ، تھوڑے وقت کے ساتھ اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو اسی طریقے سے جب ہم نوافل کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرائض کی توفیق تو دے گا ہی دے گا. تو اس طرح ہم فرض چھوٹنے کے گناہ سے بچ جائیں گے. اسی طریقے سے ایک ہے ذمہ داری اور ایک ہوتا ہے احتیاطاً زیادہ کام کرنا، زیادہ خدمت کرنا. تو ایک آدمی ہے، اس کے 2 ملازم ہیں. ایک ملازم ٹھیک وقت پہ آتا ہے، ٹھیک وقت پہ چلا جاتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے، تنخواہ لے لیتا ہے، بس. دوسرا ملازم وہ ہوتا ہے جو تھوڑا وقت سے پہلے آتا ہے اور اپنا کام شروع کرنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ کوئی اور کام ایسا تو نہیں جو کرنے والا تھا اور رہ گیا ہو. گھر میں آ کے خرید پوچھتا ہے، چھوٹے موٹے کام نمٹا دیتا ہے. پھر شام کو 4 بجے اس کی چھٹی کا وقت ہوتا ہے، وہ 1 گھنٹہ اور ٹھہرتا ہے، رہا سہا کام مکمل کر دیتا ہے، مزید پوچھ لیتا ہے، کوئی نفع نقصان ہو رہا ہو تو اس کو سنبھال لیتا ہے، اور آخر میں اجازت لیتا ہے کہ اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چلا جاؤں، کوئی اور کام تو نہیں. اب مہینے کے آخر میں ایک وہ بندہ، وہ ملازم ہے جو ڈیوٹی کرتا ہے، چلا جاتا ہے، اس سے کوئی ناراضگی بھی نہیں، اس کا کوئی کٹوتی بھی نہیں. لیکن جو ملازم گھنٹہ پہلے آیا اور گھنٹہ بعد میں جاتا رہا، دن کو بھی فکر کرتا رہا، پوچھ کے جاتا رہا، احتیاطاً بغیر کہے ہوئے کام بھی نمٹاتا رہا، تو مالک کے دل میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں کی قدر، دونوں کا احترام، دونوں کا تعلق ایک جیسا ہوگا، یکساں ہوگا؟ نہیں. 1 سال کے بعد اگر اس کو ایک ملازم کم کرنا پڑا تو ہمارا کیا خیال ہے کہ وہ اس کو کم کرے گا جو احتیاطاً زیادہ وقت لگاتا ہے، یا اس کو کم کرے گا جو ٹھیک وقت پہ آ کے ٹھیک وقت پہ چلا جاتا ہے؟
تو ہمارا جواب یہی ہوگا کہ جو احتیاطاً وقت سے پہلے آتا اور وقت کے بعد جاتا ہے اس کو رکھا جائے گا، اور جو ٹھیک وقت پہ آنے اور ٹھیک وقت پہ جانے والا ہے وہ چلا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے جو ہم نوافل ادا کرتے ہیں تو نوافل ادا کرنے پہ اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی شفقت، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اصل میں ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت کے لیے، اور جنتی بننے کے لیے، جنت میں جانے والا بننے کے لیے، اپنے آپ کو اس قابل بنانے کے لیے کہ ہم جنت والے بن جائیں۔ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ جو بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے، گویا آپ نے فرمایا کہ ایسا ہے جیسا عرش کے پاؤں میں سر رکھتا ہو۔ تو جو دورانیہ ہمارا اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر گزرتا ہے، قیام میں، رکوع میں، قعود میں، سجود میں، اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ 4 فرض اور 4 سنتیں پڑھے گا، اس کے ساتھ 2 نوافل پڑھے گا، 4 سنتیں پڑھے گا، پھر 2 نوافل پڑھے گا، تو اس کے سجدے زیادہ، قیام زیادہ، رکوع زیادہ، قعدے زیادہ، اتحیات زیادہ، درود پاک زیادہ، دعا زیادہ، الحمد زیادہ، تلاوت زیادہ، سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم زیادہ، سمیع اللہ لمن حمید اور ربنا لک الحمد زیادہ۔ تو یہ 24 گھنٹوں میں سے کچھ لمحے اور اللہ کو دے پائے گا، اور اللہ سے اللہ کی محبت زیادہ لے پائے گا۔ تو یہ جو ہماری نوافل کی عبادت ہے وہ دراصل ہمیں 24 گھنٹوں میں اللہ کی طرف زیادہ متوجہ رکھتی ہے، اور انسان اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد زیادہ کر لیتا ہے۔ وقت تو گزر جانا ہوتا ہے، سو کر بھی، پھر کر بھی، سوچ کر بھی، ضائع کر کے بھی، باتیں کر کے بھی، لیکن صحیح وقت وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرے، اللہ تعالیٰ کے قرب میں گزرے۔ تو نوافل در حقیقت جو ہے وہ اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگانے کا ذریعہ ہے، اللہ کے ساتھ رہنے کا، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو اس طریقے سے جب ہم نوافل زیادہ پڑھتے ہیں تو جو ذکر اذکار والی آیات اور روایات ہیں وہ ہم پر صادق آ جاتی ہیں۔ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، کہ وہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کو پکارتے ہیں صبح بھی اور شام بھی۔ تو وہ صبح بھی اور شام بھی جب ہم اشراق پڑھ رہے ہوں گے، چاشت پڑھ رہے ہوں گے، رات کو ابابین پڑھ رہے ہوں گے، قیام اللیل پڑھ رہے ہوں گے، تو وہ بالغداۃ بھی ہو جائے گا، بالعشی بھی ہو جائے گا، صبح بھی ہو جائے گا، شام بھی ہو جائے گا۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو صبح بھی اور شام بھی۔ تو جب ہم صبح ہوتے ہی، سورج پھوٹتے ہی، سورج نکلتے ہی اللہ کے سامنے جھک جائیں گے تو یہ سبحوہ بکرتن ہو جائے گا، اور جب سورج ڈھلتے ہم اللہ کے سامنے نفل پہ نفل، سجدے پہ سجدے کریں گے تو وہ اصیلا ہو جائے گا۔ اسی طرح اذکر اللہ ذکرن کثیرا بھی ہو جائے گا، صبح بھی اللہ کو یاد کیا، شام بھی اللہ کو یاد کیا، دوپہر بھی اللہ کو یاد کیا، سپہر بھی اللہ کو یاد کیا، رات کے آخری حصے میں بھی اللہ کو یاد کیا، رات کے ختم ہونے کے بعد صبح شروع ہوتے ہی اللہ کو یاد کیا۔ تو جو اللہ کو یاد کرنے کے فضائل ہیں، اجر ہے، ثواب ہے، وہ سارے کا سارا ہمیں ان نوافل کی صورت میں ملتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جس وقت نماز میں ہوتا ہے تو وہ یقینی طور پر گناہ سے بچ جاتا ہے۔ کیوں؟ نماز میں وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، نماز میں وہ غیبت بھی نہیں کر سکتا، نماز میں وہ چغلی بھی نہیں کر سکتا، نماز کی حالت میں وہ چوری بھی نہیں کر سکتا، نماز کی حالت میں وہ شراب بھی نہیں پی سکتا، نماز کی حالت میں وہ غلط نظر بھی نہیں دیکھ سکتا، نماز کی حالت میں وہ گانا بھی نہیں سن سکتا، نماز کی حالت میں کوئی تصویر، کوئی ٹی وی، کوئی فلم، کوئی گانا، کوئی سینما، کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو زندگی کا یہ، یعنی اگر ہم فرض کر لیں کہ ہم جو فرائض اور سنت موقدہ ادا کرتے ہیں صحیح طور پر ادا کیے جائیں، سارے دن کی نمازوں کے منٹوں کو اکٹھا کیا جائے تو 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ تقریباً وہ وقت بن جاتا ہے، جو ہم منٹ منٹ کر کے فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز پر لگاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر ہم تقریباً 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ جو ہے وہ گناہوں سے بچے رہے۔ جب ہم اس کے اندر نوافل ایڈ کر لیں گے، اگر ہم ہر 2 رکعت کو
कम से कम 5 मिनट पर लगा लें, तो हम जितनी 2 रकात पढ़ेंगे उतने ही हम 5 मिनट 6 मिनट के हिसाब से वक्त को काउंट कर लें, तो तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा हमारा और 24 घंटे में ऐसा बन सकता है जो ज़ाया ना हो, जिक्रुल्लाह में हो, जो अल्लाह की याद में हो, अल्लाह की नाफरमानी में ना हो। इस तरह नवाफिल पढ़ के हम अपनी ज़िंदगी अपने 24 घंटों में से 1 से 1.5 घंटा और गुनाहों से बचने वाला बना सकते हैं। इसी तरीके से एक होता है एने नमाज, एक होता है नमाज से कुछ पहले और नमाज के कुछ बाद। तो जब इंसान नफल नमाज पढ़ता है तो उसके लिए नमाज से कुछ वक़्त पहले और नमाज से कुछ वक़्त बाद, यानी वो वुज़ू कर रहा है, मुसल्ले की तरफ जा रहा है, मुसल्ले से उठ रहा है, मुसल्ला लपेट रहा है, तो ये कुछ दौरानिया ऐसा होता है जिसमें हम ऐन नमाज में तो नहीं होते, नमाज की तैयारी में होते, या नमाज की तैयारी कर रहे होते हैं, या नमाज की तैयारी समेट रहे होते हैं। अगर हर वक़्त के नवाफिल और फ़राइज़ के साथ साथ हम इस वक़्त को भी शामिल कर लें तो 1 घंटा और भी बन जाता है। इस तरह हम अगर नवाफिल का एहतमाम करते हैं, फ़राइज़ पाबंदी से बजा लाते हैं, तो हम 24 घंटों में से 3 घंटे जो हैं वो अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की याद में गुजार लेंगे, और साथ जो है वो गुनाहों से बच कर गुजार लेंगे। ये लम्हे तक़वे वाले होंगे, तहारत वाले होंगे, अल्लाह के क़ुर्ब वाले होंगे। तो हमारे जागने के जो औक़ात हैं, उन औक़ात में से अगर 8 घंटे हमारे काम के हैं, 8 घंटे हमारे आराम के हैं, 8 घंटे हमारी नींद के हैं, तो वो जो आराम वाले 8 घंटे बनते हैं उसमें से आधा वक़्त तकरीबन हम अल्लाह की याद में गुजार लेंगे और गुनाहों से बचकर गुजार। और रमज़ान मुबारक, जैसे मैंने इस्तक़बाल रमज़ान वाले प्रोग्राम में अर्ज़ किया था, कि ये दरअसल तैयारी है सारा साल गुजारने की। जैसे ट्रेनिंग होती है, अफ़वाज की ट्रेनिंग होती है, तो वो 6 माह, 8 माह या 2 साल ट्रेनिंग गुजारते हैं, कोहाट में, कराची में, पेशावर में, या जो अकेडमीज़ के अंदर। फिर उस ट्रेनिंग की बुनियाद पर सारी ज़िंदगी वो वर्किंग करते हैं। इसी तरीके से डॉक्टर हैं, तो वो 5 साल पढ़ाई करने के बाद 1 से 2 साल हाउस-याब करते हैं, और उन 2 सालों के अंदर वो ट्रेनिंग लेते हैं, फिर सारी ज़िंदगी वो वर्किंग करते हैं। और यही मामला ड्राइवर का है, वेल्डर का है, कि वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ट्रेनिंग लेते हैं, फिर सारी ज़िंदगी उन्होंने गाड़ी चलानी है या वेल्डिंग की मशीन चलानी है। इसी तरह रमज़ान मुबारक के जो 29 या 30 दिन हैं, ये हमारी ट्रेनिंग होती है, और इसके बाद हमने तकरीबन 330-35 दिन जो हैं वो इसके मुताबिक गुजारने होते हैं। जब हम रोज़े की हालत में हैं ऑलरेडी, हम सफ़र में नहीं, किसी मसले में नहीं, हॉस्पिटल में नहीं, जेल में नहीं, आज़ाद हैं। इस आज़ादी को मुफ़ीद काम में लगाने के लिए हम रोज़े के साथ थोड़ा-सा तहज्जुद का भी एहतमाम कर लें, चाश्त का, इशराक का भी एहतमाम कर लें, अव्वाबीन का एहतमाम कर लें, जो फ़राइज़ नमाज़ें हैं उसके साथ सुन्नत मुअक्कदा हैं, तो रमज़ान के महीने में उसके साथ-साथ जो नवाफ़िल हैं उसका भी एहतमाम करें। यानी असर की नमाज़ हम पढ़ते हैं तो उसके साथ 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा आजकल के ज़माने में ऐड कर लें। और इसी तरीके से ज़ोहर की नमाज़ है तो आखिर में 2 सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने के बाद फिर 2 नफ़ल भी अदा कर लें। जब इंशाअल्लाह रमज़ान में हम इसका एहतमाम करेंगे तो 11 महीने इंशाअल्लाह तौफ़ीक़ होती रहेगी, और हमें अपने दिल में अल्लाह का क़ुर्ब महसूस होगा, अल्लाह की मोहब्बत महसूस होगी, अल्लाह की मारिफ़त महसूस होगी। जब यह महसूस करने लगेंगे तो फिर ये चीज़ें हमारे लिए ज़ायक़ेदार, मज़ेदार और काबिल लज़्ज़त बन जाएँगी। फिर इनको छोड़ना हमारे लिए दुश्वार होगा, करना हमारे लिए आसान हो। और यही ज़िंदगी है, एक ही बार ज़िंदगी मिली है, और अगर हम इसको उस तरह गुज़ार लेंगे जैसे अम्बिया ने और सुलहा ने गुज़ारी, तो इस ज़िंदगी का मज़ा और होगा। और अगर हम फ़ासिक़ फ़ाजिर लोगों की तरह गुज़ार लेंगे तो फिर उस ज़िंदगी के असर भी और होगा और उसकी सज़ा भी और होगी। इसलिए ये जो हम इस वक़्त बैठते हैं, तो कुछ बातें होती हैं जो हमारे नज़रियात के मुताबिक होती हैं, ख़यालात अच्छा करने के लिए होती हैं, अफ़कार बेहतर करने के लिए होती हैं, कुछ बातें हैं वो अमाल अच्छा करने के लिए होती हैं। तो आज की जो हमारी नशिस्त है वो हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी 24 घंटे की इबादत को हमने नफ़िल इबादत के साथ शामिल करना है,
اور نفلی عبادات کو ایڈ کرنا ہے، ان کا اضافہ کرنا ہے، اور اس کی تھوڑی سی پابندی کرنی ہے۔ اگر انشاءاللہ ہم روزے سے بھی ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تھوڑی سی اہتمام اور تھوڑا سا فکر کر لیں تو انشاءاللہ ہمیں بڑا مزہ آئے گا، اور ہمیں اپنی زندگی قیمتی بنتی ہوئی محسوس ہوگی۔ باقی کچھ اور بھی نوافل ہیں، جیسے صلاۃ و تسبیح وغیرہ ہے، اس پر انشاءاللہ ہم جمعے کو بات کریں گے، اور اتوار والے دن انشاءاللہ سوال جواب کی نشست ہوگی۔ تو ہم جو باتیں سنتے ہیں اس کو عمل میں بھی لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اعزاء قارب ہیں ان کو بھی اس کے اندر شامل کریں کہ یہ چیز ہم نے پڑھی ہے، یہ چیز سنی ہے، یہ چیز سیکھی ہے، لیکن ان کو کچھ بھی کہنے سے پہلے اگر ہم عملی طور پر کر رہے ہوں گے تو پھر ہمارا کہنا اور نہ کہنا برابر نہیں ہوگا، بلکہ کرنے کے بعد کہنا اور معنی رکھے گا، اور کرنے سے پہلے کہنا یا کیے بنا کہنا وہ اور معنی رکھے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پر اللہ تعالی ہمیں چلائے، اور فرائض واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ جو مسنون نوافل ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کا بھی اہتمام توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ریکارڈنگ آف